عثمان بیگ صوفیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور صوفیہ سے کہتا ہے صوفیہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے ساتھ دشمنی کر کے ہم تجھے نیست و نابود کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ تم نے میری شہرگ پر وار کیا ہے، تم نے حلیمہ کو قید کر کے اس کو دماغی مریض بنا دیا۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا تم ہمیشہ کے لیے یاد رکھو گی۔ کئی منگول ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو آئے لیکن ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے لوکاس کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ تم کیا چیز ہو؟ لیکن صوفیہ کہتی ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جب تک حلیمہ میرے پاس ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ حلیمہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے حلیمہ کے دماغ پر ایسا اثر کیا ہے، اسے ایسی ایسی دوائی دی ہے جس کی وجہ سے وہ تمہاری تو کیا اس کی ماں بھی کیوں نہ آ جائے وہ اس کی بھی نہیں سنے گی۔ اب حلیمہ تمہارے خلاف لڑے گی اور میں صرف دیکھوں گی۔ جب تمہاری بیٹی تمہارا خاتمہ کرے گی اور تمہارے قبیلے کا خاتمہ کرے گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن عثمان صاحب کہتا ہے تمہارا یہ خواب ادھورا رہے گا، ہم جلدی حلیمہ کو اپنے پاس لے آئیں گے۔ لیکن صوفیہ کہتی ہے تم حلیمہ کو اپنے پاس تو لے آؤ گے لیکن اسے نہ پا سکو گے، اس کی دماغی حالت کیسے ٹھیک کرو گے؟ وہ تو میری بولی بول رہی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ تمہیں مارنا چاہتی ہے، حلیمہ تمہارے خلاف ہے، تم اسے بھی کھو دو گے۔ دوسری طرف اکیلے کمرے میں موجود حلیمہ اپنے ذہن میں ہزاروں خیالات تصور کر رہی ہے اور بار بار ایک سے بڑھ کر ایک خواب دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ صوفیہ کون ہے؟ میں اس کے کہنے پر عثمان بیگ اور بالا خاتون کو مارنا چاہتی ہوں۔ بالا خاتون کون ہے؟ عثمان بیگ کون ہے؟ علاؤدین کون ہے؟ روحان کون ہے؟ جب وہ یہ سب کچھ سوچتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک خواب جھلکتا ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ عثمان بیگ سے گلے مل رہی ہے، وہ بالا خاتون کے گلے مل رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر حلیمہ کو بہت حیرانگی ہوتی ہے۔ حلیمہ سوچتی ہے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں تو اس سے دشمنی مول لینا چاہتی تھی لیکن وہ تو مجھے دوست لگ رہی ہے، کچھ نہ کچھ میرا تعلق ان سے ضرور ہے۔ پھر حلیمہ کو یاد آتا ہے کہ اس کی پرورش تو بالا خاتون نے کی ہے، اس کی پرورش عثمان بیگ نے کی ہے، تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اپنے اوپر اور صوفیہ پر۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے میں صوفیہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس نے مجھے میرے باپ کے سامنے دشمن بنا کے کھڑا کر دیا، اس نے مجھے ایسی ایسی دوائیں دی جس کی وجہ سے میری دماغی حالت خراب ہو گئی، لیکن اب ٹھیک ہو چکی ہوں۔ اب میں یہاں پہ نہیں رہوں گی، اب میں یہاں سے بھاگ نکلوں گی۔ لیکن جب نکلنے کی کوشش کرے گی تو آگے سے دروازہ بند ہوتا ہے، وہ پھر وہیں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ قسمت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی ماں اور اپنے باپ سے مل سکوں، ان سے معافی مانگ سکوں کہ میرا قصور نہیں تھا، یہ اس دوا کا قصور ہے جو صوفیہ نے مجھے دی، اس میں سب سے بڑا قصور صوفیہ کا ہے۔ حلیمہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے دوستو حلیمہ اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بیگ اور بالا خاتون سے جا ملے۔